کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے. کیا بات ہے. لوگوں کے رویوں میں مت الجھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں، یقین کریں اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں. ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا، اس نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا استغفار کر. بڑا حیران ہوا، کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے استغفار. کہتے استغفار کر. ایک اور مسئلہ لے کر آیا، کہتے استغفار کر. ایک اور شخص نے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا محفل میں، کہتے استغفار کر. تو بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار، اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا مسئلہ اور ہے. تو کہتے تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، اللہ جو ہے وہ مال دے گا، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اللہ تعالیٰ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا. ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے. تو میں نے سب کو استغفار کہا. تو اس لیے استغفار، اللہ کے ساتھ معاملہ. لوگ دکھ دیں گے آپ کو. ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا لوگوں نے؟ جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو، سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، کولیگ سے بھی ہو سکتا ہے دکھ ہو، بہت سے لوگ دکھ دیں گے. لیکن دکھ جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے، یاد رکھیں. اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی مشکل سے گزرا. اس سے گھبرانا نہیں آپ نے. یہ اللہ درجات بلند کرتا ہے آپ کے. ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے مختلف طریقوں سے. مشکلات آتی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں، بڑا کچھ آتا ہے، لیکن قیامت والے دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل کلین آئیں گے، ان کا اعمال نامہ صاف ستھرا ہوگا. تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی لیکن صبر کیا انہوں نے اللہ کے فضل سے. اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں ہے ان کے اعمال میں، یعنی برائی کچھ نہیں ہے، صرف ان کے اعمال میں اچھائی ہے. تو یہ مشکلات کا وبشر الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشتوں سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے یہ 100 بار تقریباً آیا. صبر کا لفظ جو ہے قرآن میں 100 بار آیا. اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے کہ یہ صبر کرتے تھے. غم پہ صبر، برے رویوں پہ صبر. صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے، لڑائی نہیں کی، بلا وجہ پھڈے نہیں کیے، صبر کر گئے، پی گئے. غصے کو پی جانے والے یہ بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند.